حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک آنسوؤں سے بھیگی ہوئی داستان عشق الہی ہے۔ بصرہ کی رات تھی، دریا کے پانی پر چاند کی روشنی لرز رہی تھی، گلیاں سنسان تھیں، مگر ایک گھر کے دروازے کے پیچھے سے ہلکی ہلکی قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز کسی مرد کی نہیں تھی، یہ حضرت رابعہ کی آواز تھی۔ وہ رابعہ جسے نہ دنیا نے پہچانا نہ دنیا نے مانا، مگر آسمانوں کا رب اسے دیکھ رہا تھا۔ رابعہ بصری، نہ کوئی حسن، نہ کوئی خاندان اور نہ کوئی شان و شوکت، لیکن دل ایسا کہ جسے دیکھ کے فرشتے بھی حیران ہو جاتے۔ ان کی زندگی میں غربت تھی، دکھ تھے، تکلیفیں تھیں، مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت کا ایسا شعلہ بھڑک رہا تھا جو کسی آندھی سے بجھنے والا نہ تھا۔ عشاء کی اذان ختم ہوئی، رابعہ وضو کرتی، پھر غسل کرتی، پھر سفید چادر اوڑھتی، پھر اپنے خاوند کے پاس جا کر ادب سے کہتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں تمہیں جانے کی اجازت ہے، تو وہ کہتی پھر مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے دیجیے، اور پھر وہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی، چہرہ سجدے میں بھیگ جاتا، قدموں کے نیچے کا کپڑا آنسوؤں سے تر ہو جاتا، اور رات آہستہ آہستہ سرکتی رہتی، یہاں تک کہ فجر کی اذان گونجتی اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سجدے سے سر اٹھاتی اور کہتی، اے میرے اللہ، ایک اور رات تو نے اپنے نام لکھ لی، قبول فرما لے۔ جوانی میں بیوہ ہو گئیں مگر دل زندہ رہا۔ زندگی کا ایک اور امتحان آیا، ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ وہ جوان تھیں، اکیلی تھیں، بظاہر کمزور تھیں، مگر ایمان کی طاقت نے انہیں ٹوٹنے نہ دیا۔ دنیا کی نظر میں وہ کچھ نہ تھی، مگر اللہ کی نظر میں وہ بہت کچھ بن چکی تھی۔ ایک دن شہر بصرہ کے امام، زاہد الامت، بزرگ وقت حسن بصری خود ان کے گھر آئے۔ یہ وہ شخص تھے جنہیں دیکھ کے لوگ کہتے تھے اگر صحابی کے بعد کوئی خشیت والا انسان ہے تو وہ حسن بصری ہیں۔ لیکن آج وہ بھی رابعہ کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رابعہ کی نیکی دنیا میں کم ہی عورتوں کو ملتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس عورت کی راتیں روتے روتے گزرتی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی عبادت فرشتے لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، رابعہ نکلی۔ حسن بصری نے ادب سے کہا، رابعہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جس کی خواہش کچھ عورتیں پوری زندگی کرتی ہیں، مگر رابعہ تو مختلف تھی۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، 4 سوالوں کے جواب دے دیں، اگر دے سکتے ہیں تو میں نکاح کر لوں گی۔ حسن بصری نے فرمایا، پوچھو۔ پہلا سوال، کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ حسن بصری نے سر جھکایا، میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال، میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ تیسرا سوال، قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، میری نیکیاں بھاری ہوں گی یا گناہ؟ چوتھا سوال، پل صراط پر سے گزروں گی تو جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں گر پڑوں گی؟ وہ رو پڑے۔ فرمایا، رابعہ، یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ رابعہ نے ایک آہ بھری، ان کا دل کسی دنیاوی چیز سے نہیں جڑا تھا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، جب مجھے اپنی آخرت ہی کا علم نہیں، میں شادی کی تیاری کیسے کروں؟ اے حسن بصری، مجھے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ میری زندگی بہت چھوٹی ہے، وقت میرے پاس کم ہے، آپ جائیے۔ حسن بصری کی آنکھیں برس پڑیں۔ وہ جان گئے کہ یہ عورت زمین کی عورت نہیں، یہ تو اللہ کی بندی ہے۔ اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی۔ رابعہ فرماتی ہیں، جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، دنیا خود ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ان کی زندگی میں دولت نہ تھی، مگر وہ مالا مال تھی۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس نصیحت لینے آتے۔ وہ کہتی، میں نے اللہ کو اس لیے نہیں پکارا کہ وہ مجھے جنت دے، میں نے اس لیے پکارا کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ ایک رات انہوں نے اپنی خادمہ کو بلایا، فرمایا، آج رات میرا وقت پورا ہو رہا ہے، مجھے رات ہی میں دفنا دینا، کسی کو مت بتانا، اور مجھے اسی چادر میں کفن دینا جس میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ وہ رات واقعی ان کی آخری رات تھی۔ وہ مصلی پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں، پھر مسکرائیں اور روح پرواز کر گئی۔ خادمہ رو رہی تھی، 2-3 عورتیں بلائی گئیں، خاموشی سے دفن کر دیا گیا۔ صبح لوگوں کو بتایا تو بصرہ کانپ اٹھا۔ بصرہ کے لوگوں نے کہا، کیوں نہیں بتایا گیا؟ ہم سب جنازے میں شریک ہوتے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اگلی رات خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ رابعہ سبز لباس پہنے کھڑی تھی، چہرے پر سورج جیسی روشنی ہے۔ اس نے پوچھا، اماں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ رابعہ نے کہا، میرے رب نے میرے ساتھ کرم کا معاملہ کیا ہے۔ اس نے پوچھا، وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو دفنایا گیا تھا؟
رابعہ مسکرائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اتار لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا ہے، اور میری وہ چادر اللہ نے محفوظ کر لی ہے۔ جب قیامت کے دن میری نیکیاں تولی جائیں گی تو اللہ اس چادر کو بھی نیکیوں میں شامل کریں گے۔ خادمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر پوچھا منکر نکیر آئے تھے؟ رابعہ ہنس پڑی، لیکن آواز میں محبت اور شان دونوں تھی۔ ہاں آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا جس اللہ کو میں نے 40 سال یاد رکھا، کیا میں اسے 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر بھول جاؤں گی؟ جاؤ تمہارا کام ختم، میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی سوال نہیں۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرا رب مجھ سے راضی ہے اور میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ تھی رابعہ، دنیا کی نہیں اللہ کی محبوبہ۔ نہ وہ شہزادی تھی، نہ وہ حسین تھی، نہ دولت والی تھی، نہ وہ خاندان والی تھی، لیکن آج 1200 سال بعد بھی ان کا نام زندہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ دل کبھی نہیں مرتا۔ اب آپ اپنے دل سے سوال کریے، کیا ہم آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا ہم صرف دنیا کی چیزوں میں ہی الجھے رہیں گے؟ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے، کہ آپ کے ایک شیئر سے اگر کوئی بھی راہ حق پہ آ گیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی۔ جزاک اللہ خیر۔